الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ذکر چل رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے بحیثیت نبی ہونے کے بارے میں بکثرت کلام فرمایا ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک، اور پھر جوانی سے لے کر آپ کے تبلیغ دین کے اور زندگی کے بہت اہم جو بعد میں معاملات ہوتے رہے وہاں تک اللہ تعالیٰ نے بہت ہی تفصیلی کلام کیا ہے۔ اور ہم شروع سے ہی موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے ذکر پر مشتمل آیات پر درس قرآن کرتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ ابھی اس پر آیات ابھی باقی ہیں، کیونکہ قارون کا واقعہ بھی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی تھا، اور اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ یہ کون شخص تھا، بنی اسرائیلی تھا، منافق شخص تھا وغیرہ۔ تو اس کا واقعہ بھی بڑا معروف ہے اور اس کا تعلق بھی براہ راست موسیٰ علیہ السلام سے ہے، تو انشاءاللہ اس پر کلام ہوگا، اور وہ اس سلسلے کا آخری ہمارا موضوع ہوگا، اور پھر ہم دیگر انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کا انتخاب کریں گے، وہ نبی جن کا ذکر قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور پھر ان پہ درس قرآن کا سلسلہ ہوگا۔ ابھی جو بات چل رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس گئے، آپ نے تبلیغ فرمائی، اس نے انکار کیا، آپ نے معجزات کا اظہار کیا، لیکن اس نے انہیں بھی ماننے سے انکار کر کے جادو قرار دے دیا۔ اس نے آپ کو چیلنج کیا کہ میرے جادوگروں سے مقابلہ کیا جائے، آپ نے مقابلہ کیا، انہیں شکست دی، اور اس طریقے سے سب پر ثابت ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ جادوگر نہیں ہے، آپ حق مذہب لے کر آئے ہیں اور حق بات کہہ رہے ہیں۔ اس پر فرعون نے ارادہ کیا کہ آپ کی گرفت کرے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور دریا پار کیا، اور فرعون اپنے لشکروں سمیت اس دریا میں غرق ہو گیا۔ اس کے بعد جب فرعون غرق ہو گیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام تھا جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ذریعے بنی اسرائیلیوں پر فرمایا، کہ ایک تو فرعون کے ظلم و ستم سے ان کو نجات ملی، غلامی سے نجات مل گئی، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے انہیں زمین پر غلبہ عطا فرمایا، اور وہ گویا کہ ایک طرح سے حکومت ان کو حاصل ہو گئی، اور پھر ان پر پے در پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ لیکن اب وہی آیات ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ فرعون کے غرق کے بعد اور ایک طویل عرصے غلامی کے زندگی گزارنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرتے، آپ کا کہنا مانتے، آپ کے فرامین پر عمل کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو احکام ان تک پہنچے تھے ان تمام احکامات کی پیروی کرتے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم نے پائے در پہ موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ بنی اسرائیل چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی تو سب کے سبھی مسلمان تھے، ان میں کافر بھی تھے، اور آپ کو پتہ ہے یہ واقعات ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب توریت شریف لینے کے لیے گئے کہ لوگوں نے مطالبہ کیا تھا، ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ احکام آپ بتائیے تاکہ ان پہ عمل کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقاعدہ کوہ طور پر آنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور وہاں آپ کو توریت شریف عطا کی گئی۔ اب وہاں توریت لینے آپ تشریف لے گئے، 40 دن کی غیر حاضری، اور پیچھے انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے پر ان پر عذاب نازل ہوا۔ یہ واقعہ اب تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے، تو گویا کہ فرعون کے غرق کے بعد اس قوم نے شکر گزاری نہیں کی بلکہ نافرمانی میں مبتلا رہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر پے در پہ ان پہ عذابات نازل ہوئے۔ اسی طرح کا ایک ابھی ہم نے پچھلے پروگرامز میں جو واقعہ عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے عرض کی تھی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہرتاً دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی واضح طور پہ اپنی آنکھوں سے، اور اس مطالبے پر موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود جب انہوں نے اصرار کیا تو اللہ کی طرف سے ایک چنگھاڑ سنائی دی، زوردار آواز، جس سے یہ سب کے سب ہلاکت میں مبتلا ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ گئے تھے تاکہ توریت لیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دور کھڑا کیا، خود آپ آگے سے تشریف لے گئے اور ہم کلامی کا شرف حاصل کرنا شروع کیا۔ اب یہ دور سے دیکھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کسی سے باتیں کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ موسیٰ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے ہیں تو ہم اللہ کو دیکھیں، لیکن منع کرنے پہ ان پہ عذاب نازل ہوا۔ اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا رب کریم اگر یہ لوگ اسی طرح ہلاک رہے اور میں ان کے بغیر اپنی قوم میں گیا تو میری قوم مجھ پہ الزام لگائے گی کہ شاید میں نے دھوکے سے ان لوگوں کو وہاں میں لے کر گیا ہوں اور ان کو ہلاکت میں مبتلا کیا، تو ان کو زندہ فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا تھا۔ تو یہ واقعہ تھا جو ہم نے پچھلی جو پروگرام تھے اس میں عرض کیا تھا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 153 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 اور 55 میں دونوں میں یہ چیزیں ذکر کی گئی تھیں۔ مثلا دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 55 ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور یاد کرو کہ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو واضح طور پر نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو اس وقت تمہیں ایک چنگھاڑ نے گھیر لیا، پکڑ لیا، اور تم خود اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا، زندہ کیا تمہارے مر جانے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو قوم شکر گزار نہیں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شدید عذاب میں مبتلا فرماتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 سے ہم یہ اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے درمیان جو بعض معاملات ہوئے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور اس سے ہم بھی درس حاصل کریں گے کہ اس کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے کیوں اس واقعے کو، اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک وادی میں آپ پہنچے تو کافی دن تک وہاں پانی نہ مل سکا، لوگوں نے آپ سے فریاد کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب کریم تو ہمارا پانی کا کوئی انتظام فرما۔ یہ وہ واقعہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کیجئے کہ جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، کہ اے موسیٰ آپ ماریے اپنے عصا کو پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، تو جاری ہو گئے اس سے 12 چشمے۔ تو عصائے موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کہ یہ مشہور عصا مبارکہ ہے جس کا ہم نے بارہا یہاں پہ تذکرہ کیا کہ ایک تو اس کا معجزہ یہ ظاہر ہوا تھا کہ آپ نے جب اس عصا مبارکہ کو فرعون کے سامنے پھینکا یا جادوگروں کے سامنے پھینکا تو یہ بڑا سا اژدہا بن گیا تھا، اور دوسرا معجزہ یہ کہ مزید یہ ظاہر ہوا کہ جب آپ نے اللہ کے حکم سے اس کو پتھر پر مارا تو اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور 12 چشمے جاری ہوئے۔ اور وجہ یہ تھی کہ آپ کی قوم میں 12 قبیلے تھے، اور یہ اتنی سرکش قوم تھی، یعنی نافرمانی بہت زیادہ کرنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی جھگڑا کرنا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی بھی مرضی یہی تھی کہ اس طرح کے چشمے جاری ہوں کہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہو تاکہ لڑائی جھگڑے کی کوئی صورت یا نوبت پیدا ہی نہ ہو۔ اور جب اس طرح کی صورتحال ہو گئی کہ سب کو ان کا الگ الگ حصہ دیا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اہتمام ہو گیا کہ یہ آپس میں جھگڑے نہیں، لڑے نہیں، کٹے مرے نہیں۔ اب اس کے باوجود اگر یہ کریں گے تو پھر میدان محشر میں ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت میں کمی تھی تو اس وجہ سے ہم لڑ گئے، اس نعمت میں ہمیں کمی دی گئی تھی، حصے ایک ہی چیز میں رکھے گئے تھے، اس وجہ سے یہ وجہ تنازع بن گیا۔ بلکہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں اہتمام فرمایا کہ ہر طرح کی نعمت اور علیحدہ علیحدہ نعمت ان کو دے دی کہ اب یہ شکر گزاری کرے، لیکن جب نہیں کی تو اب میدان محشر میں ان کے پاس کوئی عذر موجود نہیں ہوگا، یعنی جو ناشکر رہے، نافرمان رہے، توبہ نہ کی، اور وہ پھنسیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، آپ نے عصا مبارکہ مارا، 12 چشمے جاری ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، پھر پہچان لیا، جان لیا ان میں سے ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کے مقام کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللّٰہ،
تم کھاؤ اور پیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ تو یہاں تک آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بڑی عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمانا چاہے تو کہیں سے بھی وہ نعمت عطا کر سکتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا عظیم اظہار ہے کہ عصا مبارکہ پتھر پہ لگے اور پتھر سے 12 چشمے جاری ہو جائیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس سے بہت بڑا اور حیرت انگیز تھا کہ پتھر سے عموماً پتھر کے نیچے سے زمین سے پانی کے چشمے کا جاری ہونا عادتاً یہ رائج ہے، جاری ہے، اس میں کوئی اتنی تعجب خیز بات نہیں، اگرچہ کمال ہے، اس کا انکار نہیں ہے کہ خشک پتھر پہ عصا مبارکہ ماریں اور 12 اس سے چشمے جاری ہو جائیں، اسی نہریں سے نکلنے لگیں، یہ بھی یقینی سی بات ہے کہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس کی بنا پر کمال کی نسبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس لیے بڑا حیرت انگیز ہے کہ آپ نے اپنا دست مبارکہ تھوڑے سے پانی کے اندر رکھا اور آپ کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ یہ بہت حیرت انگیز ہے کہ وہ پانی کہاں سے آ رہا تھا۔ چلے یہ تو کہا جا سکتا تھا کہ پتھر تو خشک تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر سے ایسا ذریعہ بنا دیا، ایک کنیکشن قائم کر دیا کہ وہ پتھر کے اندر آیا، نیچے سے آیا اور پتھر سے باہر نکلنے لگا۔ لیکن انسانی جسم سے پانی کا خراج اور اتنا صاف شفاف پانی کی جس سے آپ پی سکیں، جس سے آپ کھانا بنا سکیں، جس سے وضو اور غسل کر سکیں، بالکل طاہر اور پاک پانی، یہ بڑا حیرت انگیز معاملہ تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عظیم قدرت والا ہے۔ اس نے جو عموماً اسباب مقرر کیے ہیں وہ اس کے قاعدہ ہے، قانون ہے، ایک عادت کریمہ ہے اور اس کی ایک مرضی اور ارادے کا اظہار ہے، لیکن اس کی مجبوری نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پانی دینے میں سمندر کا، دریا کا، بارشوں کا ہی محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو خشک پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کر دیتا ہے، جیسے کہ یہ معاملہ ہوا۔ تو جب اس قسم کے واقعات پڑھتے ہیں تو اس میں یہ حکمت بھی کار فرما ہے کہ ہم اس پر غور و تفکر کریں کہ جب اللہ تعالیٰ خشک پتھر سے پانی نکالنے پر قدرت رکھتا ہے تو پھر آپ کی میری پریشانیوں کا حل نکالنا بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہو جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم لاشعوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو عام لوگوں پر قیاس کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں، ہم سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں بھول جاتے ہیں، ہم سے غافل ہو جاتے ہیں، ان کی طرف سے ہم عدم توجہی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا وہ بخل میں مبتلا ہوتے ہیں یا انتقامی کسی کارروائی میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کی طرف سے سلسلہ انعامات منقطع ہو جاتا ہے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسی قسم کے گمان ہم اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کہ رشتہ نہیں آ رہا بچیوں کا، نوکری نہیں لگ رہی ہے، انسان بیمار ہے، اس کو صحت نہیں مل رہی ہے، کرائسس آئے چلے جا رہے ہیں، پریشانیاں، تو پھر ہم بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے پہلے دعائیں کرتے ہیں، دعائیں لوگوں سے کرواتے بھی ہیں، لیکن انسان بڑا جلد باز ہے، بہت جلد ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی نہیں کرے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کبھی کبھی ایسا بھی لوگوں نے اظہار کیا ہے کہ ہمارے اس مسئلے کا حل کیسے کرے گا اللہ تعالیٰ، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، نہ کوئی ذریعہ ہے نہ کوئی سبب ہے، کیسے ہوگا؟ یعنی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی چونکہ قدرت عظیمہ کا کامل یقین ابھی حاصل نہیں ہوا تو وہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں، شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں کہ آخر اس پریشانی کا حل نکلے گا کیسے۔ تو اس قسم کی آیات پر غور و تفکر سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہماری پریشانیوں کا حل نکالنا نو پرابلم، کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو رزق تقسیم فرما رہا ہے، پوری کائنات کے معاملات کو خود ملاحظہ فرما رہا ہے، وہ کسی سے غافل نہیں ہوتا۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے، یعنی وہ مکمل طور پر متوجہ ہے اور تسلسل کے ساتھ متوجہ ہے، اس کے بارگاہ میں غفلت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، عدم توجہی نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر یکساں توجہ فرماتا ہے۔
ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی پر قہر والی توجہ ہوتی ہے، کسی پر رحمت والی توجہ ہوتی ہے، لیکن یہ سوچنا کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بھول گیا ہے، غافل ہو گیا ہے، اور اسی طرح اس کے خزانوں پر شکوک و شبہات کا اظہار کرنا کہ یار پتہ نہیں ہمیں دے گا نہیں دے گا، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، اس طرح کے وسوسے شیطان اصل میں ڈالتا ہے اور ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے اور ایمان کی بربادی کا سامان کر دیتا ہے۔ اس لیے اس پہ غور کریں، آنکھیں بند کر کے سوچیں، ایک خشک پتھر پڑا ہوا ہے، عصا مبارکہ لگتا ہے اور پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ پانی کیسے آ رہا تھا، کہاں سے اتر رہا تھا، کوئی ظاہری ذریعہ نہیں ہے، سبب نہیں ہے، بس پانی نکلتا چلا جا رہا ہے۔ تو بڑی حیرت انگیز چیز ہے۔ اگر آپ یہاں پہ ہم ایسا کریں کہ ٹیبل پہ پتھر رکھیں اور میں ایک چھڑی ماروں اور اس سے پانی نکل آئے، تو آپ شاید یہ کہیں گے جو شعبدہ بازی ہوگی، کوئی جادو ہوگا، کوئی شاید نیچے نل کا لگایا ہوگا، کیمرہ ٹرک ہوگی، لیکن وہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک نبی کا معجزہ ہے اور اس معجزے کو ظاہر فرمانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ظہور موسیٰ علیہ السلام سے ہوا ہے، اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ خشک پتھر سے پانی نکالنے پہ قدرت رکھتا ہے تو ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ آپ کی میری مشکل کا حل نکالنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آج کل کے دور کے حساب سے ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت جلد انسان مایوس ہو کر اور اس کی مخلوق کی طرف توجہ کامل کر دیتا ہے، یعنی خالق کی طرف توجہ نہیں ہے، اب مخلوق کی طرف توجہ ہے۔ اگر بالفرض کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شروع میں تو بڑی پرجوش دعا کرے گا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا جوش ٹھنڈا ہوگا، دعاؤں میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، اب اس کی توجہ ہوگی اللہ کی طرف سے مایوس ہو کر مخلوق کی طرف۔ یہ نہیں سوچتا کہ خالق میرا مسئلہ حل کرے گا، مخلوق حل کرے گی، مخلوق کی مجال ہے کہ خالق کے فیصلے کے بغیر کچھ کر سکے، لیکن وہی ضعف اعتقادی۔ تو لہٰذا نتیجہ نکلتا ہے کہ بھائی یار تم ذرا کوئی کوشش کرو بچیوں کی شادی کرانی، یہ وہ، پھر عاملین، پھر جادوگر، اور پھر اس میں جائز ناجائز کی تمیز نہ کرنا اور یہ سوچنا کہ نہیں یار اب جائز طریقے سے تو ہو نہیں رہا، اب ناجائز طریقے سے کریں، جیسے جادو ٹونے کروا دیتے ہیں بسا اوقات۔ تو یہ سب غلط طریقے ہیں اور یہ بڑی خطرناک روش ہے جو اس دور میں نظر آ رہی ہے کہ پہلے دور میں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا، پریشانی آ گئی، کوئی چوری چکاری ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ہماری تعلیم شرع یہی تھی کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تصور کیا جائے، یا پھر اگر گناہوں کے بعد ہے تو شامت اعمال کا نتیجہ تصور کیا جائے، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ لیکن آج ایک ایسا دور آ گیا کہ معاذ اللہ ہر گھر کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان اور آزمائش میں مبتلا کیے جانے کا تصور بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ اب جب بھی کوئی سر میں بھی درد ہوگا نا، بس یار کسی نے جادو کرا دیا ہے، اگر پاؤں میں درد ہو رہا ہے جی جادو کرا دیا ہے، نیند نہیں آ رہی جادو کرا دیا، نیند سلب ہو گئی جی میری، کھانا بھوک نہیں لگ رہی جادو کرا دیا، بھوک نہیں لگتی ہے، ہر چیز میں جادو، ہر چیز میں ٹونا۔ اگر کوئی دکان کا نقصان ہو گیا ہے، کسی بچی کو طلاق ہو گئی ہے، جی جادو کروا دیا۔ ارے بھائی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا بھی تصور ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ تو بھول ہی گئے ہم، کیونکہ ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں، صحیح بات ہے کہ اس پہ غور و تفکر نہیں کرتے ہیں، ضعف اعتقادی کا شکار ہیں، اور ہمارے بیچارے بعض عاملین، بعض میں عرض کر رہا ہوں ہر ایک ایسا نہیں ہوتا، بعض عاملین نے لوگوں کو اپنے کاروبار چمکانے کے لیے مزید ضعیف الاعتقادی میں مبتلا کر دیا ہے کہ جتنا انسان ضعیف الاعتقاد ہوگا، کمزور ایمان والا ہوگا، دکان اتنی ہی چمکے گی۔ تو وہ ہر ایک کو بس خوف میں مبتلا کرتے ہیں، ڈر میں مبتلا کرتے ہیں۔ کوئی شاید ہی مطلب اچھے عاملین ایک الگ چیز ہوتی ہے، میں جسے عرض کر رہا ہوں خوف خدا رکھنے والے بھی ہیں، سمجھدار قسم کے بھی ہیں، لیکن عام طور پہ جو ہوتے ہیں عاملین، بس آپ جائیں گے او ہو آپ پہ تو بڑا سخت قسم کا جادو کیا ہوا ہے، ممکن ہی نہیں کہ آپ کی شادی ہو جائے بچی کی، ہوئے گھر والے گھبرا گئے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کارساز ہے، اللہ تعالیٰ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے، وہ ہمارے تمام معاملات کی کفالت کرنے والا ہے، نہیں وہ تمام چیز بھول جائیں گے۔ اچھا اب بس مرجع یہی بن گیا، ہماری پریشانی یہ شخص حل کر سکتا ہے، ہمارے کاموں کا صحیح نتیجہ اسی کی وجہ سے نکلے گا، ہمارا بیڑا پار یہی کرے گا، ہماری کشتی کو کنارے یہی لگائے گا، سب کچھ ہمارا یہی ہے۔ اس کے ہاتھ دبائیں گے، پاؤں دبائیں گے، پیسے بھی دیں گے، منتیں کریں گے، اور تب کہیں جا کر مطلب اس طریقے سے کام کرواتے ہیں، اور یہ طریقہ روش درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ان باتوں پہ غور و تفکر کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کے یقین کو کامل درجے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔